حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے بیٹے اور مولا علی سلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ شکل و صورت اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ ان ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس وقت حق کا ساتھ دیا جب مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ یعنی ایتھیوپیا ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت جعفر کو اس قافلہ کا امیر مقرر کیا گیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے دربار میں تحائف بھیجے۔ حضرت جعفر نے وہاں مسلمانوں کا موقف نہایت دلیری سے پیش کیا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے بادشاہ کا دل موم کر دیا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات اور جاہلیت کے خاتمے کا ذکر کیا۔ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے۔ حضرت جعفر کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نجاشی نے کفار کے تحفے واپس کر دیے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں امن اور سکون سے رہنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جعفر نے حبشہ میں کئی سال گزارے اور وہاں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ جب حضرت جعفر حبشہ سے واپس مدینہ پہنچے تو اس وقت خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کی فتح پر زیادہ خوش ہوں یا جعفر کی واپسی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے، جعفر تو میری شکل اور میرے اخلاق دونوں میں مجھ جیسا ہے۔ رومی سلطنت کے خلاف لشکر کی تیاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو امیر لشکر مقرر کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا سامنا 1,00,000 سے زیادہ دشمنوں سے تھا۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر نے دلیری کی داستان رقم کر دی۔ جب پہلے سپہ سالار شہید ہوئے تو آپ نے پرچم سنبھال لیا۔ جنگ کے دوران دشمن نے آپ کا دایا یعنی رائٹ ہاتھ کاٹ دیا تو آپ نے بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ سے پرچم تھاما۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے سینے سے پرچم کو چمٹا لیا۔ حضرت جعفر کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زیادہ زخم آئے۔ آپ نے پرچم کو گرنے نہیں دیا اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے 2 یاقوت کے پر یعنی ونگز دیے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو جعفر طیار یعنی اڑنے والا جعفر کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر کی شہادت کی خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ آپ حضرت جعفر کے گھر گئے اور ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کے بیٹوں عبداللہ اور محمد کی خود پرورش کی۔ آپ نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں ان کا والی ہوں۔ حضرت جعفر کی زوجہ محترمہ حضرت آسمہ نے ہجرت اور مشکلات میں آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کا کردار بھی صبر اور ہمت کی عظیم مثال ہے۔ احادیث میں حضرت جعفر کے لیے جنت میں بلند درجات کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھنے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت جعفر طیار کا کردار وفا، دلیری اور تبلیغ دین کا بہترین نمونہ ہے۔ آج بھی ان کی شہادت کا قصہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔